ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم امیر ضلع شمالی جناب محمد یوسف صاحب، برادران سلیم بھٹی اور حنیف بھٹی جو کہ بھائی ہیں، جاوید بھٹی شہید کے، ذمہ داران جماعت اسلامی ضلع شمالی اور میرے بہت ہی عزیز کارکنوں، ایسی صورتحال میں جب کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور جب بازار کھلے ہیں تو بھی 5 بجے لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر آج آپ اتنی بڑی تعداد میں سرجانی ٹاؤن سے اٹھ کر یہاں پر آئے ہیں تو یہ سارے لوگ کسی شوق میں نہیں آئے ہیں، انہیں جلسہ جلوس کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ان کے پاس تو کرنے کے بہت سے کام پہلے ہی ہیں، یہ تو ویسے ہی بستیوں اور آبادیوں میں خدمت کا کام کر رہے ہیں، یہ جماعت اسلامی کے رضاکار ہیں جو لوگوں کے لیے راشن پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، جو اسپرے کر رہے ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچا رہے ہیں، جو سستی روٹی کے تندور لگا رہے ہیں، جس کے ذمے جو کام بنتا ہے اور جو اہل خیر کے تعاون سے کام ہو سکتا ہے، سستے بازار لگانا ہو تو یہ کام بھی کر رہے ہیں، تمام امور کو انجام دے رہے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ لوگ یہاں پریس کلب پر آ کر اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم انصاف اور عدل کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور انصاف بھی ہم حکومت سے مانگ رہے ہیں، اور حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ کیسے دن دہاڑے 13 اپریل کو ہمارے اس نوجوان کو گولیوں سے چلنی کیا گیا، کیسے اس کے ساتھی لوگوں کو زخمی کیا گیا، وہ کون طاقتور قاتل ہیں، ان کی پشت پر کون ہے کہ آج تک وہ پکڑے نہیں جا سکے۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 3 قاتلوں کی نشاندہی FIR میں کی گئی ہے، اور جماعت اسلامی نے واضح طور پر گواہان کو دیکھتے ہوئے اور پورے واقعے کی چشمدید جو گواہ تھے ان سے معلومات کر کے ان کے بھائی نے یہ FIR کٹوائی ہے، اور اس میں سے ایک نوجوان جو کہ رینجرز کا جوان تھا اور وہ بقول رینجرز کے چھٹی پر آیا ہوا تھا، میں اس لحاظ سے رینجرز کو اس کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے پہل کی اور اس کی گرفتاری خود کی اور تھانے کے حوالے کیا ہے۔ یہاں تک تو رینجرز کا کردار بہت قابل ستائش ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ پورا واقعہ قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب پورا لاک ڈاؤن اس وقت موجود تھا، اس وقت تو یہ بازار بھی نہیں کھلے، ہر طرف لوگ سناٹا تھا، ہو کا عالم تھا، ایسے میں قاتل آئے ہوئے اسلحے کے ساتھ دندناتے ہوئے انہوں نے غریب لوگوں کے اوپر فائرنگ کی اور لوگ ایک کو شہید کر دیا اور کئی زخمی کر دیے۔ یہ ہمت انہیں کیسے ہوئی؟ یہ طاقت انہیں کون فراہم کرتا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا نظام، یہ پورا گلا سڑا سسٹم ان کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ماریں گے، مارنے کے بعد اگر اول تو FIR پیچھے کون کٹوانے کے لیے آئے گا، کون ہمت کرے گا، اور اگر کٹ بھی جائے گی تو ہم جو چاہیں گے کرتے رہیں گے، ہم جس طرح چاہیں گے گھومتے پھرتے رہیں گے، اور قاتلوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، زیادہ کوئی بات کرے گا تو ہم پیسے دے کر منہ بند کرا دیں گے۔ اور یہ وہ نظام ہے کہ جس میں قاتل آزاد ہوتے ہیں اور مقتول انصاف کے لیے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں۔ لیکن ان سب قاتلوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور قاتلوں کے سرپرستوں کو بھی، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور ہوں، چاہے وہ کتنی بڑی اسمبلیوں میں ہوں، چاہے ان کے پشت کے اوپر کوئی بڑے سے بڑا حکومتی فرد ہو، میں یہ ضرور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی، یہ قاتل جنہوں نے جماعت اسلامی کے کارکن کو شہید کیا ہے، اس کو لاوارث نہ سمجھیں۔ ہم اس کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تمام اقدامات انشاءاللہ کریں گے۔ یہ جماعت اسلامی کی کہ جس نے انتظامیہ پر دباؤ ڈالا اور اس کے نتیجے میں FIR کٹی، اب قاتل نومینیٹڈ ہیں، ایک اگر پکڑا گیا ہے تو اس سے بھی انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے، 2 اگر آزاد ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں چلے گئے؟ پولیس کا یہ نیٹ ورک تو پورے شہر میں موجود ہوتا ہے، ان کے جاسوسی کا پورا نظام تو موجود ہوتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی افتضاح میں تو شہروں کے درمیان سفر کرنا بھی مشکل ہے، فلائٹ تو چل بھی نہیں رہی کہ کوئی بیرون ملک چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی اور وہ ان کو پکڑ نہیں رہی ہے۔ اگر انتظامیہ چاہے اور پولیس چاہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہیں تو یہ قاتل ضرور جو ہے وہ زندان میں ہوں گے، جیل کے اندر ہوں گے۔
اس لیے آج یہ جو مظاہرہ ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کو باور کرائیں کہ آپ نہ سمجھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ہم ان کے گھر والوں سے بے وفائی نہیں کر سکتے، میت کے اور شہید کے لواحقین سے ہم بے وفائی نہیں کر سکتے۔ ہم انتظامیہ سے مسلسل ہمارے ضلع کے لوگ رابطہ کرتے رہے، لیکن ہم نے دیکھا شروع میں انہوں نے ملاقاتیں بھی کی اور بعد میں پھر کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ اس لیے ہم آج یہ مظاہرہ پریس کلب کے سامنے کر رہے ہیں اور انتظامیہ کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ مظاہرہ کر کے بھی اب ہم گھروں پہ نہیں چلے جائیں گے، بلکہ اس کا تعاقب کریں گے، اس کا فالو اپ کریں گے۔ اور جس طرح تمام یہاں پر کارکن اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اس فضا میں بھی کہ جبکہ ہم نہیں چاہتے کہ لاک ڈاؤن ٹوٹے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی افراتفری ہو، لیکن اس فضا میں بھی اگر ہمیں انصاف فراہم نہیں کیا گیا تو ہم شہر کی کسی بھی اہم اور حساس جگہ پہ جا کر مظاہرہ اور احتجاج کر سکتے ہیں۔ پھر تمام تر ذمہ داری انتظامیہ کی ہوگی، ہماری نہیں ہوگی۔ اس لیے میں ڈی جی رینجر سے بھی کہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، اور آئی جی سندھ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جس دن ہم نے نماز جنازہ پڑھی تھی اس دن ہماری ان سے سی ایم ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، اور ہم نے جب کئی مرتبہ ان سے یہ بات کہی کہ قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے تو یقیناً انہوں نے اس وقت احکامات دیے تھے، لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو قاتلوں کی گرفتاری کو ممکن بھی بنانا ہوگا اور صحیح ٹرائل ہونا چاہیے، حق اور انصاف کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے، تھانوں کے اندر کوئی مکمکہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کرپشن کی نتیجے میں اس مقتول کے قاتلوں کو آزادی نہیں ملنی چاہیے۔ اس لیے جماعت اسلامی اس کے لیے احتجاج بھی کرے گی اور جد و جہد بھی کرے گی، اور ساتھ میں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف قاتلوں کی گرفتاری کی بات نہیں کر رہے، ایک دن کے لیے بھی ہمارے جماعت کے کارکنوں نے ڈر کر اپنے راستے کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ جو شہید ہیں جاوید، ان کے بھائی یہاں سلیم موجود ہیں، یہ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، یہ وہاں پر خدمت کا کام کرتے ہیں، ان کے سر میں پتھر مارا گیا تھا، پوری جو ہے وہ بلاک مارا گیا تھا، اس کے باوجود یہ نوجوان آج لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہے اور کام کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، یہ تحریک ہے جو جماعت اسلامی کے کارکن اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کی خدمت کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں، ہمیں پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ آخر میں پھر میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر ان دونوں قاتلوں کو گرفتار بھی کیا جائے، ان کا صحیح طریقے سے جو ہے ٹرائل بھی کیا جائے، اور ان کو پھانسی کے پھندوں کے اوپر لایا جائے تاکہ آئندہ کسی قاتل کو یہ جرأت نہ ہو سکے تو کسی مظلوم کو اس طرح قتل کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔